سندھ میں ترقی کا نیا سفر، صنعتکاری کا فروغ۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دھابیجی اسپیشل اکنامک زون منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ باقی باتیں کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کام کر کے دکھاتی ہے اور لوگ اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ جب یہ اکنامک زون چلے گا تو 1,50,000 افراد کو روزگار ملے گا۔ گزشتہ حکومت میں ملک میں تبدیلی کے نام پر تباہی دیکھی، جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ترقی کرتے کراچی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ مسترد کرتے ہیں۔ اس طرح کی رپورٹ ترقی کے خلاف سازش ہیں۔ کراچی کے شہریوں کو نا امید کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کی تقریب سے خطاب، کہا چین کی حکومت نے کہا تھا کہ سی پیک کا آئیڈیا آصف زرداری نے دیا۔ سی پیک کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ سڑکیں بنا دو۔ کہا جب تک اکنامک زونز نہیں بنیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھے گا۔ سی پیک میں صنعتیں بھی ہیں جس سے روزگار ملے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت سندھ ماس ٹرانزٹ کا اجلاس، SMTA بورڈ کے 8ویں اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ شرجیل میمن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز ٹرانسپورٹ پر لازمی فوکس کرنا چاہیے۔ کراچی کے عوام کو مزید بسوں کی ضرورت ہے، ٹرانسپورٹ سے متعلقہ مسائل کو ترجیح دی جائے۔ سندھ حکومت سفری سہولیات کے اقدامات کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی میر خان محمد جمالی کی آصف علی زرداری سے ملاقات، پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ ضلع لزبیلہ کی اہم سیاسی شخصیت وڈیرہ حسن جاموڈ بھی پیپلز پارٹی میں شامل۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی نے دونوں رہنماؤں کی پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ میں جمہوریت کی 7ویں سالگرہ پر ٹویٹ، کہا پاکستان جمہوریت کی سالگرہ کے دن پر ترکیہ کے عوام اور حکومت کے ساتھ شامل ہیں۔ ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے جمہوریت کے خلاف سازش کا مقابلہ کیا۔ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق نہیں ادا کر رہا اور نہ ہی دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں۔ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ بلوچستان کو گہوارہ بنانے کی کاوش، جمالی آڈیٹوریم کوئٹہ میں تقریب، ارکان پارلیمنٹ، صوبائی وزراء، بلوچ نیشنل آرمی کے سابق کمانڈر گلزار امام شمبے اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل مذاکرات کی میز پر ہی ممکن ہے۔ بات چیت اور مفاہمت ہی بلوچستان کے امن کا واحد راستہ ہے۔ کوئی شدت پسند ریاست سے جیت نہیں سکتا۔ ریاست بات چیت کو فوقیت دے رہی ہے۔ شدت پسندوں کو بھی بلوچستان کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے۔ تحریک انصاف کی سابق رکن اسمبلی نیلم حیات کی سانحہ 9 مئی کی مذمت، سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، سانحہ 9 مئی کی مذمت، شہید سپاہی بسم اللہ خان کے لواحقین کا شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی کرنے والوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ۔ پاکستان کسٹمز میگا کرپشن کیس میں گرفتار کسٹم افسران طارق محمود اور یاور عباس کے تہلکہ خیز انکشافات۔ FIA کو بیان میں کہا کلیکٹر کسٹمز تک کے عہدے کے افسران کراچی میں اسمگلروں کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ مواج گوٹ، سوراب گوٹ اور گھگر پھاٹک چوکی سے ماہانہ 5 کروڑ روپے جمع کیے جاتے ہیں۔ چھالیا گٹکے کی اسمگلنگ کے 6 کروڑ کے ماہانہ وصولی بھی کی جاتی ہے۔ رقم کلیکٹر، ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس، ایڈیشنل کلیکٹر اور سپرنٹینڈنٹس میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس کا مطالبہ کیا گیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قبلے کا رخ متعین کرنے کا بہترین موقع۔ آج سورج پاکستانی وقت کے مطابق 2:15 بجے خانہ کعبہ کے عین اوپر موجود ہوگا، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں قبلہ رخ کا تعین کیا جا سکے گا۔ قبلے رخ کا
تعین کرنے کے لیے زمین میں ایک چھڑی سیدھی گاڑ کر اس چھڑی کے سائز سے بھی خانہ کعبہ کی درست سمت معلوم کی جا سکتی۔ آم نہیں، پھلوں کا بادشاہ ہے۔ اسلام آباد میں مینگو فیسٹیول جاری، لال، پیلے اور رسیلے آموں کی 100 اقسام عوام کو دعوت طعام دے رہی ہے۔ خوشبو سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل گال میں شروع ہوگا۔ شاہین شاہ افریدی کی 1 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی ہو رہی ہے۔ انہیں وکٹوں کی سینچری مکمل کرنے کے لیے صرف 1 وکٹ درکار ہے۔ اور مشہور زمانہ کارٹون کیریکٹرز ننجا ٹرٹلز نے ایک بار پھر فلمی روپ دھار لیا۔ شرارتوں اور ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ ٹین ایج میوٹنٹ ننجا ٹرٹل کا نیا کلپ جاری۔ فلم 2 اگست کو ریلیز کی جائے گی۔